السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج سرورت کی کچھ طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، تو میزبانی کے فرائض میرے ہی ذمہ ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ منڈے کا ہفتے کا آغاز آج سے 2 دن چھٹی کے بعد کچھ سردی بھی بڑھ گئی ہے کراچی میں، تو نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ کی شکایات بھی ہو رہی ہیں، تو خیر اللہ سب کو صحت دے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو شو؟ آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے، جمعے کا جو شو تھا اس سے متعلق بھی بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک آیا، لیکن آج کے شو میں ہم کچھ بات ظاہر ہے ایسی یادوں کی بھی کریں گے، دلخراش یادیں ہیں، کچھ ان باتوں کی، ان سانحہ کا ذکر کریں گے، سانحہ اے پی ایس کا، جس نے کئی بچوں کی جانیں لے لیں دہشت گردوں، اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے اور نیشنل ایکشن پلان کا آغاز ہوا، تو سب ڈیٹیلز اس شو کا حصہ ہوں گی۔ آج کی اچھی بات سے آغاز کرتے ہیں ہم، اور اچھی بات آج کی یہی ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ، پیٹریوٹزم اگر آپ کے اندر ہے، کوئی بھی قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کے جو رہنے بسنے والے لوگ ہیں، ان کے جو شہری ہیں، ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ ایک قوم کی طریقے سے آگے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی ٹرموائل آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو ایک قوم کی طرح اپنے ملک سے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر وہ اسے نکلتے ہیں۔ تو حب الوطنی کے جذبے کو ہمیشہ اپنے اندر قائم و دائم رکھیں، اور وہ جو ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا، ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے اندر اجاگر رکھیں، اپنے اندر توانا رکھیں، تو یقیناً آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہماری ایک آج کی اچھی بات تھی۔ کانٹینٹ بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ٹاپ سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹاپ سٹوری ہماری یہی کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 10 سال بیت گئے ہیں، لیکن والدین کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں 10 سال قبل سفاک دہشت گردوں نے علم کی پیاس بجھانے والے معصوم بچوں کو، جو علم کے حصول کے لیے آئے تھے اسکول، ان بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں معصوم طلبہ سمیت 147 افراد شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سانحے کے بعد عوام اور ریاستی ادارے متحد ہوئے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس سانحے سے متعلق پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا بھی پیغام آیا، صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی پیغام آیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی پیغام دیا، اور ان پیغامات کا کرکس یہی ہے کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس سانحے نے ہمیں مزید متحد کر دیا، مزید متحرک کر دیا سیکورٹی فورسز کو، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت پھر دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیا وہ دنیا نے دیکھا، دنیا اس کی معترف ہے۔ ابھی بھی ہم دہشت گردی کے جو افریت ہے اس سے لڑ رہے ہیں، نبردآزماں ہیں، اور ہمارا عزم یہی ہے کہ خون کے آخری قطرے تک دہشت گردوں سے لڑیں گے، اور اپنی اس پاک سرزمین کو ان ناپاک دہشت گردوں سے نجات دلائیں گے۔ سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس میں ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، جو شہداء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں انہیں یاد رکھنا، ان بچوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن کا خون جس طریقے سے بہایا گیا اے پی ایس میں، وہ سب نے دیکھا، وہ سفاکیت، وہ بروٹیلٹی جو ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد قوم نے جس طریقے سے اس پر ریئیکٹ کیا، ایک متحد ہو کر ایک جذبے کے ساتھ ہم نے بتایا کہ ہم ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی جو بھی ہمارے خلاف سازشیں ہیں اس سے لڑنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو پہلی ہماری ٹاپ سٹوری یہی۔ دوسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے سول نافرمانی کی کال کو بانی کی ہدایت سے مشروط کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہا تھا، اور اس پر علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ ابھی یہ بانی پی ٹی آئی کا ہی اختیار ہے، اور وہی اس پر فائنلائز کریں گے چیزیں۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ ہم اپنے آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، بانی کو رہا اور جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے۔ لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں، علی امین نے کہا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل دیا اور انہیں خبردار کیا ایک بار پھر، اور انہوں نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا۔ یہ لوگوں کو تشدد پر اکساتے ہیں اور خود دوڑ لگا دیتے ہیں، جتنی بھی بڑھ کے مان لیں ان کی ہر کال ناکام ہوگی۔ تو واضح طور پر وزیر اطلاعات نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی اس قسم کی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی گئی
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دوسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے. تیسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ کہ بڑی امپورٹنٹ کچھ معاملات چل رہے ہیں مدارس رجسٹریشن سے متعلق اور کافی زیادہ تحفظات، شکوک و شبہات، سوالات کھڑے کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان JUIFA کی طرف سے. مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلے گی، یہ بہت بڑا اب سوال ہو گیا. اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پاکستان کا اہم ترین اجلاس آج ہوگا. امیر JUI مولانا فضل الرحمان خصوصی اس میں شرکت کریں گے. حکومت کی طرف سے نئے بل میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا. وفاق المدارس کا اجلاس منگل کو ہوگا. اتحاد تنظیمات کے اجلاس کی روشنی میں وفاق المدارس العربیہ تحریک یا حکومتی ترامیم کے حوالے سے فیصلہ ہوگا. تو یہ حکومت سے یہی کہہ رہی ہے JUIFA کہ جب دستخط ہو گئے تھے تو پھر معاملہ کیوں اٹکا ہوا ہے جب یہ پاس ہو گیا تھا معاملہ سارا. تو اس پر جو وفاق کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کس طرف بڑھتے ہیں. کیا فہم و تفہیم سے آگے بڑھتے ہیں یا پھر وہ جو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں مولانا ان کے پاس وہی آپشن رہ جاتا ہے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہماری چوتھی ٹاپ سٹوری ہے کہ یونان کے قریب کشتی حادثے میں بڑا ہی ایک اندھوناک ایک واقعہ ہوا، حادثہ ہوا. پاکستانی شہری بھی جاں بحق ہو گئے اور بچ جانے والوں میں 47 پاکستانی شامل ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے. اس اقدار کی نگرانی میں یہ خصوصی سیل کام کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان اور یونان میں پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کی ہر ممکن معاونت کرے گا. اور یونان کے جزیرے کے قریب یہ کشتی حادثہ ہوا جس میں 5 افراد ہلاک اور 40 سے زائد لاپتہ ہوئے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے. پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار وہاں پہنچ گئے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں. تو اس طرح کے پیدر پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کشتی حادثے کے. آپ یہ دیکھتے ہیں غیر قانونی طور پر لوگ بارڈر کراس کرنا چاہتے ہیں، یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، یہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک بڑا دل خراش اور بڑا سیڈ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوری. اگلی ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ جغرافیائی موسم سے متعلق اپڈیٹ ہے کہ بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. اسکردو اور سٹور میں پارہ -11 تک گر گیا ہے. برفباری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے گلگت اور بگروٹ اور قلات میں درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیر اور کالام میں پارہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا ہے. میدانی علاقے بھی سردی کی لپیٹ میں ہیں اور صبح کے اوقات میں اسلام آباد اور پشاور کا درجہ حرارت 8، راولپنڈی اور لاہور 6 اور کراچی کا 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر ابھی جاری رہنے کا امکان کچھ کم بھی ہے، کہیں ہے اور کہیں نہیں بھی ہے. آخری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی مرحوم موسیقار و گلوکار نصرت فتح علی خان کی آواز کا جادو 27 برس بعد بھی قائم ہے. ان کی البم نے مقبولیت میں 2024 کی تمام البمز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. نصرت فتح علی خان ایک بڑا نام، پوری دنیا میں مشہور و مقبول اور پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے. برطانوی اخبار نے سال 2024 کی دنیا کے 10 مقبول ترین میوزک البمز کی فہرست جاری کی ہے اور اس میں 2 پاکستانیوں نے جگہ بنائی ہے. اس فہرست کے مطابق رواں سال ستمبر میں ریلیز کی گئی نصرت فتح علی خان کی جو گمشدہ البم تھی اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئیں. ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے شو کا APS کا ذکر کرتے ہوئے اور آبی پبلک اسکول کے شہداء کو یاد کرتے ہیں. کچھ یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے معصوم طلبہ اور عملے کو نشانہ بنایا. ایک رپورٹ ہم نے اس سے متعلق تیار کی ہے، وہ رپورٹ آپ دیکھیے اور اس کے بعد آپ مزید شو کو آگے بڑھائیں گے. کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جب سانحہ APS کا دردناک واقعہ رونما ہوا، جس میں 132 طلباء اور عملے کے 17 افراد شہید ہوئے. کوئی بھی صاحب دل انسان یہ دن فراموش نہیں کر سکتا. 16 دسمبر 2014 بظاہر ایک عام سا ہی تو دن تھا. روز کی طرح صبح ہوئی، روز کی طرح ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا. مگر کس کو خبر تھی کہ یہ دن زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اس روز دشمنوں نے نہتے بچوں اور اساتذہ کو نشانہ بنایا اور طلباء سمیت 149 افراد کو شہید کر دیا. اس سانحے میں آرمی پبلک اسکول کے پرنسپل طاہرہ قاضی کی
की फर्ज शनासी कभी भुलाई न जा सकेगी, जिन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी लेकिन दहशतगर्दों और बच्चों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी रही। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत चुके, मगर कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और आवाम दहशतगर्दी के इफरीत से निमटने के लिए बरसरे पैकार हैं। आज भी हमारी यही दुआ है कि मालिक के दो जहां इस मुल्क को ताअबद कायम और दायम रखे और सरहदों की हिफाजत करने वाली पाक फौज के जवानों की भी हिफाजत फरमाए। ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त हमारे साथ अहमद नवाज़ हैं जो कि सर्वाइवर है, साने APS में वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त जब ये दहशतगर्दों ने हमला किया और इतनी जानें ले ली। अहमद नवाज़, बहुत शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन में हमें वक्त दिया। सबसे पहले यही कहिएगा कि ये 10 बरस इस साने को बीत चुके हैं, उस दिन जो कुछ हुआ क्या आपकी यादें हैं, किन किन चीज़ों को याद करते हैं, जहन में कैसे वो मनाजिर आपके दौड़ते हैं, रिफ्रेश होते हैं जब आज का दिन आता है, ज़रा बताइए हमें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सरवत और ज़ुहैब आप दोनों का मुझे अपने शो पे इनवाइट करने का। 16 दिसंबर का जो दिन है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियाह दिन है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चे खोए, जिन्होंने इस हादसे में अपने बहनें भाई खोए और जिन्होंने जो इस हादसे में ख़ुद ज़ख्मी हुए थे। मैंने इस हादसे में अपना एक भाई हारिस नवाज़ शहीद खोया। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे दोस्त इस हादसे में खोए और उनको शहीद होते हुए देखा, और इसके अलावा मैं ख़ुद उस हादसे में ज़ख्मी हुआ था। तो हम सब के लिए एक ऐसा दिन है कि इसको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जो हादसात उस दिन हुए, जो बारबैरिटी उस दिन हुई, तो उन सब को ना सिर्फ हम बल्कि पूरी कौम नहीं भूल पाएगी पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उस हादसे पर रिफ़्लेक्ट करें। आज 10 साल उस हादसे के मुकम्मल हो गए। हमें ये सोचना चाहिए कि इन 10 सालों में हमने क्या किया है, इन 10 सालों में हमने क्या स्टेप्स उठाए हमने कि हम बच्चों की तालीम पे काम करें, उनको सेफ़ तालीम दें। ऐसा हमने क्या किया कि दहशतगर्दी को ख़त्म करें। जो हमारे मुल्क में और मसाइल हैं, जो गुर्बत के मसाइल हैं, जो सोसाइटी के माशरी मसाइल हैं, तो उनको हल करने में हमने क्या स्टेप्स उठाए। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन होता है हर साल हमारे लिए कि हम इन चीज़ों पर रिफ़्लेक्ट करें, देखें कि कैसे आगे बढ़ते हुए हम कैसे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। हाउ कैन वी इंश्योर कि इस तरह के हादसात मुस्तक़बिल में कभी दोबारा ना हो। तो यह दिन जो है तो ऑफ कोर्स एक बहुत गम का दिन है। सारी यादें उस दिन की दोबारा ताज़ा हो जाती हैं, जो हमने अपने भाइयों, अपने असातिज़ा को, अपने दोस्तों को शहीद होते हुए देखा। ऐसे मनाजिर है कि हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ज़रूरी अभी ये है हर साल इस गम की याद ताज़ा होने के साथ साथ कि हम रिफ़्लेक्ट करें। पूरे पाकिस्तान को ये ज़रूरी है कि वो रिफ़्लेक्ट करे इस बात पे, इसलिए क्योंकि आगे बढ़ते हुए वी हैव टू मेक श्योर कि इस तरह के हादसा कभी भी दोबारा ना हो। बिल्कुल अहमद नवाज़, आप सही कह रहे हैं कि ये तो खैर यादें तो हमेशा ताज़ा रहेंगी और जब भी ये दिन आएगा, लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी की कि उससे हमने सीखा क्या। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने बच्चों की तालीम पर कितना ख़र्च किया, हम मज़ीद जो हमारे अंदर खामियां हैं उनको हमने बेहतर कैसे बना। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप सेहतियाब हुए, आप भी ज़ख्मी हुए उस वाक़े में, जब आप सेहतियाब हुए तो आपका APS जाना हुआ और जब आप गए दोबारा, क्या उस वक्त एहसासात थे आपके, वो शेयर कर सकते हैं आप हमसे? जी बिल्कुल। जब APS का सानहा हुआ तो मैं हस्पताल में था, मुझे गोलियां लगी थी, मैं ज़ख्मी हुआ था उस हादसे में। लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल दोबारा खुला जनवरी में, तो मैं हस्पताल से एम्बुलेंस में जाकर गया और वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो सरवाइव कर गए थे इस हादसे को, उनके साथ मैं खड़ा हुआ पहली असम्बली में और मैंने उनके साथ तराना गाया। एंड दैट वाज अ मैसेज। उन दहशतगर्दों को ये मैसेज था कि आप हमें अगर गोलियां भी मार लें तो आप आके हमें अपने तालीम से डिटर नहीं कर सकते। तो जैसे ही स्कूल 1 महीने बाद खुला जनवरी में, मैं हस्पताल से एम्बुलेंस में आके स्कूल आया, मैं दोस्तों के साथ मिला और मैंने स्कूल की जो असेंबली थी उसमें शामिल हुआ ताकि दहशतगर्दों को, बहुत से ज़ख्मी लोग आए और उन दहशतगर्दों को हमने ये पैगाम भेजा कि देखिए अगर आप हमें गोलियां भी मार लें, अगर आप हमारे दोस्तों को, भाइयों को शहीद भी कर लें, फिर भी आप हमें नहीं रोक सकेंगे कि हम अपने लिए अच्छा एक मुस्तकबिल बनाएं और आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं तो उनको हम रिजेक्ट करें।
بالکل بالکل صحیح آپ نے. اچھا یہ بتائیے کہ یعنی جب یہ واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت قبائلی علاقوں میں آپریشنز ہوئے، دہشت گردوں کا قلع کما کیا گیا، تو آپ نے وہ حالات و واقعات بھی دیکھے اور اب بھی آپ حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں. اس وقت اور اب کے وقت میں پاکستان میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ اس سے متعلق بتائیے. جی بالکل. تو اس حادثے کے بعد تو ایک بہت بڑا آپریشن چلا پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف. اس وقت کا پاکستان تو ایک الگ ہی پاکستان تھا. دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. اس وقت میں تو پشاور میں رہتا تھا، تو وہاں پہ ہر جگہ دھماکے، ہر دن ایک نہ ایک دھماکہ ہوتا تھا پشاور میں. اللہ کے کرم سے آج جو ہے تو وہ حالات نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے تو پاکستان نے ایک بہت اچھی جنگ لڑی ہے، اور اس میں میرے جو ہم وطن ہیں، اس میں پاکستانی سویلینز جو ہیں، پاکستانی لوگ جو ہیں، ان کی جو ہمت ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس لیے کیونکہ جتنا پاکستانی لوگوں نے جتنا سفر کیا، جتنا وہ کھڑے ہوئے اکٹھا اس حادثے کے بعد دہشت گردی کے خلاف، تو دیٹ واز دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کہ ہم دہشت گردی کو ابھی ختم کریں گے اپنے ملک سے. اور اس حادثے کے بعد ابھی کا جو پاکستان ہے تو دہشت گردی بہت کم ہے پاکستان میں اللہ کے کرم سے، اور امید ہے کہ بالکل مستقبل میں کوئی بھی دہشت گردی نہ ہو. اس لیے کیونکہ پاکستانی جو مستقبل ہے تو وہ ایک بہت اہم مستقبل ہے. پاکستان کی جو نوجوان ہے بہت اہم ہے، اور ان کی حفاظت جو ہے تو بہت ضروری ہے. تو ہماری قیادت کو چاہیے اور ہمارے وطنوں کو چاہیے کہ ابھی پاکستان میں دہشت گردی تو نہیں ہے، لیکن اور مسائل بہت ہیں، اور ہمیں ابھی چاہیے کہ ہم ان مسائل پر کام کریں. جو غربت ہے، ہمارے کچھ ہم وطن غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارے کچھ ہم وطن وائلنس کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہم نے ابھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان سے ان مسائل کو بھی ختم کر سکیں. جی بہت سے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں. ایک اور چیز، اب آپ دنیا کی بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ کی یونین کے صدر ہیں، کیسا آپ محسوس کرتے ہیں اور مستقبل کے آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ کو دیکھ کر بہت سے بچے انسپریشن لیتے ہیں. جی بالکل. اللہ کے کرم سے اس حادثے کے بعد جب میں یو کے میں آیا تو یہاں پر میں نے اپنی تعلیم شروع کی. تعلیم میں جب میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مجھے داخلہ ملا تو اٹ واز ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ. اس لیے کیونکہ اس طرح کے حادثے سے آگے آ کر اگر آپ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ ملے تو یہ ان دہشت گردوں کو ایسا پیغام بھیجتا ہے کہ اگر آپ جو بھی کر لیں، آپ جو ہے تو پاکستانی جو نوجوان ہیں تو ان کی ریزیلینس کو، ان کی جو ہمت ہے تو ان کو آپ نہیں ہرا سکتے. تو جب میں آکسفورڈ میں مجھے داخلہ ملا تو پھر وہاں پر میں ایکٹیو ہوا. مجھے پتہ چلا کہ آکسفورڈ یونین جو ہے تو دنیا کی سب سے جو پریسٹیجس انسٹیٹیوشن ہے، تو وہاں بے نظیر بھٹو پریزیڈنٹ رہی ہیں، لیکن وہ پریزیڈنٹ تھی 40 سال پہلے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے یہاں پر صدر بننا ہے، اس لیے کیونکہ دس ول پیو دا وے فار ادر پاکستانیز، کہ جو اور پاکستانی ہیں جو آکسفورڈ میں ہیں، جو ابراڈ ہے، کہ وہ آگے بڑھے، آگے آئیں، اور اس طرح جو گلوبل پلیٹ فارمز میں ہیں اس میں لیڈرشپ رولز لے. تو اٹ واز اے موو انسپائرڈ ٹو انسپائر. تو میں نے اس وقت جو ہے تو میں صدر کے لیے لڑا، مجھے آکسفورڈ یونین کا صدر بنایا گیا، اور میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جو کہ آپ سب. بہت شکریہ احمد نواز، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ یقینی طور پر قابل تقلید ہیں جن مسائل سے، اور وہ جو آپ نے ایک سانحہ ہوتے دیکھا اور جس مینٹل ٹراما سے آپ گزرے، وہاں سے نکل کر آپ نے اپنی زندگی کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اتنی بڑی اچیومنٹ بھی آپ کے نام رہی، اور بالکل بجا طور پر آپ نے میسج دیا کہ دشمن کی اگر کوششیں تھیں کہ تعلیم کو یا پھر اس ملک کو ترقی کرنے سے روکا جائے تو یہ کوششیں ہمیشہ ناکام ہوں گی. اور آپ فوری طور پر، جب آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ جب صحتیاب ہو ہی رہے تھے تو آپ فوراً اسکول پہنچے اور اسمبلی میں گئے، تو یہ ایک میسج تھا دشمن کے لیے. اب یہ ہم نے بات کر لی سانحہ اے پی ایس کی. ایک اور سانحہ آج ہی کے دن ہوا 1971 میں، سقوط ڈھاکہ، فال آف ڈھاکہ ہوا. ہمارا ایک حصہ ہم سے چھین لیا گیا. تو یہ بھی ایک بڑا صدمہ ہے جو کہ اس قوم کو ملا. جب یہ المناک سانحہ ہوا اور ہو رہا تھا، ہر محب وطن کی آنکھ اشکبار تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کے جسم کو کاٹ دیا جائے تو جس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف ہو رہی تھی. تو پورے ملک میں سوگ کی کیفیت تھی، اور اس وقت بھی، اب بھی جب یہ تاریخ آتی ہے
تو ہم سب سقوط ڈھاکہ کو، فال آف ڈھاکہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ جو ناسور ہے وہ آج بھی لگتا ہے کہ جیسے رس رہا ہے۔ ایک پیکیج ہم نے تیار کیا ہے، اس سے متعلق دیکھیے ذرا۔ سقوط ڈھاکہ، ایک سانحہ، ایک نہ بھول جانے والا دکھ۔ ڈھاکہ کو پاکستان سے الگ ہوئے 53 برس بیت گئے۔ پاکستان کے 2 لخت ہونے کا سانحہ 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا۔ وطن سے پیار کرنے والے آج بھی اسے سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سانحہ تھا جس میں ایک قوم 2 بار ہجرت کے عذاب سے گزری۔ لاکھوں خاندان جو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ بسے تھے، انہیں 1971 میں ایک دفعہ پھر اپنا مال و متا چھوڑ کر اپنے پیاروں کی جانوں کو قربان کر کے نئی دنیا بسانا پڑی۔ خون کی ہولی کھیلتے ہوئے پاکستان کا مشرقی اور مغربی حصہ الگ کر دیا گیا۔ سقوط ڈھاکہ میں بھارت کے منفی کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مکار دشمن کی سازشیں، اپنوں کی پے در پہ غلطیاں، لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ صرف 1971 کی پاک بھارت جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پس پردہ کئی عوامل کار فرما تھے۔ پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، مگر اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ طے نہ پا سکا۔ بھارت نے موقع غنیمت جانا، آپریشن جیک پاٹ لانچ کیا، اور پھر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے گٹھ جوڑ نے مشرقی پاکستان کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو کر دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے نیا ملک بن گیا۔ فال آف ڈھاکہ پر پیکیج آپ نے دیکھا، اور فیض نے سقوط ڈھاکہ کے بعد کچھ ایک نظم لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی، اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد، اور ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جہاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئیں وہ بات سب باتوں کے بعد۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی کچھ بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے رازن شائن۔ ویلکم بیک۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ہم بات کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل کی منظوری دے دی ہے، اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈز کے درمیان تمام معاملات پر انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی ہے۔ اب یہ ان آفیشیل ہے، یہ خبریں اس قسم کی آتی ہیں بھارتی میڈیا کی طرف سے بھی، پاکستانی میڈیا کی طرف سے بھی۔ بھارتی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر اب کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات پر معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ تو یہ خبر اب مصدقہ ہے، کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا؟ ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس تجزیہ کار، بہت فیلڈ میں رپورٹنگ بھی کی، شعیب جٹ ہمارے ساتھ ہے پاکستان سے، اور سریندر کھنہ سابق بھارتی کرکٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ سریندر، آپ سے ہی سوال یہ کہ کرپیا کر کے ہمیں بتائیں کہ ساری بادھائیں دور ہو گئی ہیں اب، اور ہم آشا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ICC کا منورنجن ہے اس سے فینز محروم نہیں ہوں گے؟ آئی تھنک اب بھارتی جو کرکٹ کے سیکرٹری تھے اب وہ ICC کے چیف بن گئے ہیں، جے شاہ۔ پہلے تو ان کو بھی مبارک اور آپ سب کو بھی مبارک۔ پازیٹیو آدمی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب تمام باتیں جو ہیں سورٹ آؤٹ ہو گئی ہیں کہ بھارت پاکستان کے میچز دبئی میں کھیلے جائیں گے یا شری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ تو ٹورنامنٹ ہونا چاہیے۔ دو ایز کرکٹر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں دیش آپس میں لگاتار کھیلیں، تبھی سٹینڈرڈ بڑھے گا ہمارا۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو ہم ایز کرکٹ لورز اور ایکس کرکٹرز پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، تو ان کی چرچا میں نہیں کرتا ہوں۔ کھیل میں راجنیتی نہیں آنی چاہیے، بٹ certain things are out of our control. We leave it to the God, Allah, Vaheguru, Ram, Rahim, جو بھی ہے۔ جیسے ہم آپ کی اردو کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے میری ہندی کی تعریف نہیں کی۔ میں نے دیکھے ہندی میں آپ سے کہتا ہوں کمال ہے جی، تسی پھٹے چکتے نے، مینوں ہندی بھی ڈکشنری دوبارہ شروع کرنی پائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا شعیب، آپ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ بھارتی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، کیا معاملات طے پائے ہیں؟ ذرا بتائیے، آپ کے پاس انسائٹ کیا ہے؟
زوہیب اس سے پہلے میں جو ہے وہ ذرا سریندر بھائی نے بڑا جملہ استعمال کیا کہ اسپورٹس میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی بڑی ڈپلومیٹک انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی جے شاہ جو ہے بڑے پازیٹیو انسان ہیں. بالکل جی، ہم نے ان کی پازیٹیوٹی دیکھی تھی جب ایشیا کپ ہوا تھا اور پاکستان کا ایونٹ تھا اور پاکستان اپنی شرٹ پہ پاکستان نہیں لکھوا سکا تھا. ایشیا کپ میں کیونکہ انڈیا نے کوئی شرٹ پہننی تھی تو اس کے سینے پہ پاکستان نہ لکھا جائے تو اس نے پورے ایونٹ سے پاکستان ہی جو ہے وہ اڑا دیا تھا. یہ ان کی پازیٹیوٹی ہے. یہ ان کی پازیٹیوٹی ہے کہ یہاں چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ اچانک میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں، وہ آسٹریلیا پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری پازیٹیوٹی ہے، یہ راجنیتی نہیں ہوگی. میں شکریہ ادا کروں گا سریندر کا، میں ان پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، لیکن چلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بات آ جائے کہ یار یہ جو خبریں ہیں کہ آئی سی سی نے ہائیبرڈ ماڈل فیوژن فارمولا وہ اپروو کر دیا ہے، کون لوگ ہیں یار، کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ اپروو کرنا تب ہوتا کہ ان کی طرف سے کچھ ہوتا. یہ تو ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ منت یہ کر رہا تھا کہ پوری کی پوری جو ایونٹ ہے وہ پورا کا پورا پاکستان میں ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اپنے میچز باہر کھیلنے ہیں، تو وہی ہو رہا ہے. آپ اس کو ہائیبرڈ ماڈل کا نام دے دیں، آپ اس کو فیوژن فارمولا جو پرانے منجن کو نئے لیول میں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں ہائیبرڈ ماڈل میں پاکستان اپنا میچ پاکستان میں نہیں کھیل سکتا، میچز باہر ہوئے، ایک میچ صرف پاکستان میں کھیلا، سیمی فائنل فائنل باہر چلا گیا. فیوژن فارمولے میں انڈیا باہر ہوگا تو پاکستان کو بھی باہر جا کے کھیلنا ہے، سیمی فائنل میں انڈیا پہنچے گا وہ باہر ہوگا، فائنل میں انڈیا پہنچے گا وہ باہر ہوگا. یہ صرف پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، صرف سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی یہ منظوری نہیں ہے. منظوری کی بات ہوگی تو جب کوئی ریٹرن چیز سامنے آئے گی تو اس پر بات کر لیں گے. ابھی تو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا فیس سیونگ ہے کہ جی آئی سی سی نے اپروو کر دیا. آئی سی سی نے نہیں، جو بھارت نے چاہا وہ ہو گیا. جی سریندر، جو بھارت نے کہا وہ ہو گیا ایسا ہے، یا پھر کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان کی ڈیمانڈ بھی مانی جائے تو پھر تو یہ ڈیمانڈ پاکستان کی ہے کہ آئی سی سی ایونٹ میں جب پاکستان جائے گا بھارت، تو بھارت میں پاکستان نہیں کھیلے گا، چاہے وہ سیمی فائنل ہو یا پھر فائنل ہو. اگر پاکستان پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی سری لنکا میں ایونٹ ہوں گے دونوں. اس پر ماننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اگر یہ بھارت مان گیا تو پھر تو کوئی بات ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے ہائیبرڈ ماڈل پہ کیوں بھارت کوئی آبجیکشن کرے گا، یہ تو اس کے فیور میں. دیکھو if I take you back to history، جب یہ سرکار بھارت میں بنی تمہارے مودی صاحب نے سارے پروٹوکول توڑ کے نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے. میں پولیٹیکل گلا نہیں کرتا ہوں باتیں، یہ آپ کے متر جو ہے کر رہے ہیں. میں نے منندر کا آپ نے ریفرنس دیا، میں نے پروگرام پہ آنا قبول کر لیا. ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں. 150 میل کی گیند میں نے بنا ہیلمٹ کے کھیلی. کیا بات ہے. پہلے تو یہ بتا دوں میں لاہوریے کی اولاد ہوں، تو یہ پلیٹ فارم ان تو میما کا نہیں ہے. کرکٹ ہونی چاہیے، دونوں دیشوں کے بیچ میں ہونی چاہیے. صحیح I was on the IPL governing council for 1 year. So I spent quite a lot of time with جے شاہ. اور جے مجھے بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے، اور میں ایک بڑے بھائی کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اس کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں بھائی. اس کا باپو اور ہمارے مودی صاحب طے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کراس دا بارڈر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ تو دیکھیں نہیں، ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ کراس دا بارڈر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے. یہ انفلٹریشن بند ہونی چاہیے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ 80 سال سے میری بات غور سے سننا. چلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا سریندر جی، کرکٹ کی بات کرتے ہیں. کرکٹ کی بات ہے، وہ چھوڑ دیں اسے. نہیں یہ ایک سینٹینس ضرور کہوں گا. اگر میرے والد صاحب پارٹیشن کے بعد لاہور سے دلی نہ آتے، میری پیدائش دلی میں نہ ہو کے لاہور میں ہوتی، تو میں تو سریندر خان ہوتا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، ان کو ٹھوک رہا ہوتا. نہیں ایسا نہیں ہے. سریندر خان کیوں ہوتے؟ یہاں پہ سب رہ رہے ہیں، یہاں بڑے ایز اے پاکستانی یہاں پہ سب رہ رہے ہیں، سب کے حقوق ہیں. اور یہاں پر سکھ بھی رہ رہے ہیں، یہاں پر ہندو بھی رہ رہے ہیں، یہاں پر کرسچنز بھی رہ رہے ہیں. اس ملک میں بڑے امن و امان سے رہ رہے ہیں. کرکٹ کی بات کرتے ہیں پلیز. میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کرکٹ کی بات. شعیب ایک سیکنڈ کرکٹ کی بات ہے. سریندر جی ہم کرکٹ کی بات، ہاں دیکھیں ایک بات، میرا سوال سن لیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کرکٹ کی بات کریں نا، ہم سب کرکٹ کی بات کریں. ہم بڑے بڑے فین ہیں کرکٹ کے، پاک بھارت میچ کے فین ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک ایونٹ پاکستان کو ملا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی آپ کے کنسرنز ہوں گے، مان لیا ہم بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں کہ بھائی ہائیبرڈ ماڈل چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. لیکن جب پاکستان کے بھی جو کنسرنز ہیں بھارت کو لے کر، پاکستان جب جاتا ہے تو وہاں ہمیں بھی کچھ رسک ہوتے ہیں. ان رسک کی ہم بات چلے نہ کریں تو ہماری بات بھی ذرا سی مانیں کہ ہم بھی نیوٹرل وینیو پر کھیل لیں. سری لنکا میں اگر ہم سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں ورلڈ کپ میں تو ہمیں سری لنکا میں وینیو دے دیں. فائنل میں پہنچتے ہیں فائنل میں. بس اتنی سی بات ہے تاکہ کرکٹ ہو، ایک راستہ نکلے. بس یہ بات کر رہے ہیں.
जी सुरेंद्र। Yeah, that's what the hybrid model is saying कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच श्रीलंका में हो जाए या दुबई में हो जाए, जहां भी आपको कंफर्टेबल है, दोनों टीमों को, दोनों देशों को। क्योंकि बीसीसीआई जो है, दे आर आंसरेबल। जैसे ही फॉरेन टूर आता है कोई बाहर का, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पीएमओ होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी होती है। वैसे हम ऑटोनॉमस हैं कहने को, लेकिन then you have to follow the dictate of the government which is in power today. उनकी पॉलिसी है नहीं खेलनी क्रिकेट, और सारे खेल हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। ताइक्वांडो में पढ़ता हूँ, कौन सी टीमें जाती हैं पाकिस्तान खेल के आ जाती हैं, तमाम हो रही हैं। लेकिन क्रिकेट जो है, क्योंकि ये वर्ल्ड में क्रिकेट 10-12 कंट्री तो खेलते हैं क्रिकेट सारे। क्रिकेट को ऐसे हुआ लेके बैठे हुए हैं, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंड है, भले ही मैं चाहूं कि मैच हो, मैं आपके साथ हूं कि आपको मिला है टूर्नामेंट, हम वहां खेलें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी तो मैं कैसे चला जाऊंगा? बिल्कुल, हाँ सही, आप सही कह रहे हैं ज़रा, लेकिन डिक्टेशन तो देखिए फिर वहां भी वो खेल में आ गई ना। अच्छा शुएब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, पहले तो मैं सुरेंद्र पाजी का सुर और ताल एहतराम के साथ सही करना चाहूंगा। सुरेंद्र पाजी, जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोद दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट पे अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी, वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी सादी बातें जो है ये यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं ਜਦੋਂ क्रिकेट खेलता थी। सर जी तुसी क्रिकेट खेलते होवोगे, लेकिन ये बहस ना जेंटलमैन शायद बन से थोड़ा नहीं, हम देखे हम बहस को बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाह रहे। साडे कंट्रोल विच बेसिकली यू आर गेटिंग द रॉन्ग जी जी बिल्कुल सही। हम असल में बुनियादी तौर पे हम बहुत, ये हमारी सीरीज ऑफ एपिसोड्स हैं, अगर देखें राइज एंड शाइन पर, हम हमेशा क्रिकेट की बात करना चाहते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहते हैं। अच्छा सुरेंदर, मुझे ये बताइए कि भारत की तरफ से ये जो अभी मीडिया का दावा आ रहा है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर रिटर्न में कोई चीज आईसीसी में आ जाए ना, हमारे कैंप में कंफ्यूजन है अभी आपको लेकर कि आप रिटर्न में भी आईसीसी कुछ नहीं, आईसीसी मीटिंग भी नहीं हो रही है, बोर्ड की मीटिंग भी डिले हो जाती है, तो इसलिए हमें ज्यादा तशवीश है कि देखिए एक साइड करें ना मामला, जल्दी से जल्दी हल करें, उसका अभी स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं हो सका है, ये हमारी बात है। देखो, आई विश आई वाज इन बीसीसीआई ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ राम रहीम अल्लाह ते छड़ देना। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब पाक भारत मैच होता है सुरेंद्र, आप ये बताएं कि कितना ये क्रिकेट के फरोग के लिए अच्छा है, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, पाकिस्तान में हो या भारत के अंदर हो, तो सेंटिमेंट वहां पर क्या होता है? हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बात की, इंडियन से भी बात की, बड़े मिलजुल के रल के मैच देखते हैं, और जो टीम हारती है, जो टीम जीतती है, फिर मिलके वो टोलियों की शक्ल में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये माहौल क्या ही अच्छा है, ये माहौल नरेट किया जाता है वहां पर आपके कैंप में भारत में कि इस तरीके का माहौल अगर बने तो क्या ही बात है। आई थिंक मैक्सिमम आई बॉल्स और मैक्सिमम चर्चा इंडिया पाकिस्तान मैच दी होंदी है, वो किथे हो, इंडिया च होवे, पाकिस्तान च होवे या दुबई च होवे। दुबई जदों पाकिस्तान ने 10 विकेटां तो मारिया साडी टीम नूं, मैनूं ते बड़ा स्वाद आया सी, क्योंकि मैं क्रिकेट नूं वॉच करदा, मैं नहीं देखदा कि वो खिडारी कित्थों दा है। जिवें फनकार गायक मैं गुलाम अली साहब नूं, मेहदी हसन साहब नूं सुनदा, बिल्कुल बिल्कुल, ते वो कित्थों दे हैगे ने। सही बात है, वो तो बाउंड्रीज नहीं है ना, देखिए आर्ट और स्पोर्ट्स की। माय लाइफ, लेट मी टेल यू, आई हैव लिव्ड माय लाइफ मेकिंग 2 सर्कल्स। वन सर्कल इज मेरा कर्म, दूसरा सर्कल जेडी चीज़ां मेरे हाथ च नहीं ने, आई लीव इट टू राम रहीम अल्लाह गॉड एंड जी जी बिल्कुल सही आपने बात की है। देयर आर नो बाउंड्रीज व्हाटसोएवर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तो आपने सही बात की। शुएब, आपका क्या कमेंट है फाइनल? अगर 3 साल का हो जाता है ये मुआहदा, क्रिकेट के लिए
ٹھیک ہے ایک راستہ ہے بیچ کا, کوئی بہتری والی بات تو نہیں ہے. زہیب بالکل ایسا کچھ ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی سی سی آئی پاور میں ہے, وہ اپنی پاور یوز کرے گا. میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں, شاید سریندر نے مجھے پہلے نہیں سنا ہوگا, میں ڈے فرسٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان ویکر پوزیشن پہ ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی سری لنکا میں پاکستان کھیلے گا, انڈیا اور سری لنکا اس کے کو ہوسٹ ہیں, تو ظاہر ہے اگر سری لنکا پاکستان کھیلے گا تو وہ کوئی ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہوگا. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے 2003 میں انگلینڈ کی ٹیم زمبابوے نہیں گئی تھی, تو پاکستان ٹیم انڈیا نہیں جائے گی, واضح طور پر کھیلے گی. بات سامنے آگے, لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے اپنا موقف واضح کر دیا. بہت شکریہ شعیب جٹ, آپ نے سریندر کھنہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بھارت سے وقت دیا. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آئی سی سی ایونٹ کس طریقے سے ہو, دونوں ملکوں کے فینز محروم نہ رہ جائیں اس پاک بھارت میچ سے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اب ہم بڑے اہم ایشو کی بات کرتے ہیں. ملک بھر میں پولیو سے متعلق مہم تو چلتی ہے, اور بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ پولیو کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے رہ جاتے ہیں ایریاز, اسپاٹس رہ جاتے ہیں جہاں سے پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ پولیو کے کیسز بڑھ گئے ہیں بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں, کے پی کے سے اور سندھ سے بھی. تو پولیو کا خاتمہ بہت ضروری ہے اگر ملک کے معماروں کی زندگی اور اس ملک کے مستقبل کو بچانا ہے. تو اسی سلسلے کو لے کر ملک بھر کے 143 اضلاع میں قومی ذیلی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. 7 روزہ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 7 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو 4 کروڑ 47 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا. پاکستان میں پولیو دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, اس لیے والدین اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. 22 دسمبر تک جاری پولیو مہم کے دوران والدین یقینی بنائیں کہ 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے, کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کو آج ہی کرنا ہے کہ اگر کل بچے کو چلنا ہے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے تو پولیو ورکرز کا ساتھ دیجئے, کوآپریٹ کیجئے. جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں ورکرز, یقین کیجئے یہ جہاد کر رہے ہیں اس ملک کے لیے جیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پولیو ورکرز. قابل ستائش ہے, قابل تحسین ہے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. فار فلنگ ایریاز میں جا کر یہ پولیو ویکسین پلاتے ہیں, لوگ بڑا ریزسٹنس بھی شو کرتے ہیں, لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ حکومت کی طرف سے بھی ایسے اقدامات کیے جائیں, اس طریقے سے اس پولیو کیمپین کو رن کیا جائے کہ پولیو ورکرز کی جان کا تحفظ بھی ہو اور لوگ بھی ان پولیو ورکرز کے ساتھ جتنا ہو سکے کوآپریٹ کریں. اور یہ کوآپریشن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا فائدہ ہے, آپ کے اپنے بچے کا فائدہ ہے. جو بچے پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں, آپ ان کے خاندان والوں سے, ان کے والدین سے, ان کے بارے میں بڑی بات, ان کے والدین بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا بات سنیں آپ کہ کتنا کرب, کتنا دکھ ان کے دلوں میں ہے, کہ اگر کتنا پچھتاوا ہے کہ اگر پولیو ویکسین انہیں مل جاتی بر وقت ان کا بچہ معذور نہ ہوتا. تو ایک بار پھر ہم دہرائیں گے کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے تو پولیو کے 2 قطرے اپنے بچوں کو ضرور پھیلائیں. اس کیمپین میں رائز اینڈ شائن اور 3 ساتھ ہی ہے اور ہمیشہ ہم اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ ہم نے پولیو سے متعلق بات کی. اچھا, کچھ سیاست کی بھی بات ہم کرتے چلیں گے, اور یہ جو مدارس رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس پر ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس کو لے کر انہوں نے اپنی آئندہ کی حکمت عملی بھی واضح کرنا شروع کر دیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے اور یہ جو معاملہ آیا تھا باقاعدہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تھا لیکن لاسٹ مومنٹ پر دستخط نہیں ہوئے ہیں, تو وہ تحریک چلانے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلے گی, ایک بڑا سوال ہے. اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پاکستان کا اہم ترین اجلاس آج ہوگا. امیر JUI مولانا فضل الرحمان خصوصی اس میں شرکت کریں گے. حکومت کی طرف سے نئے بل میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا. وفاق المدارس کا اجلاس منگل کو ہوگا. اتحاد تنظیمات کے اجلاس کی روشنی میں وفاق المدارس العربیہ تحریک یا حکومتی ترامیم کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. تو یہ معاملہ, یہ اونٹ کے کروٹ بیٹھتا ہے, اور کیا کوئی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, اور کیا پیپلز پارٹی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں, یہ ہم جانیں گے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. قادر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. یہ کہیے مدارس رجسٹریشن ترمیم بل کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور مولانا فضل الرحمان کو اس پر اعتراضات کیا ہیں, کیا بات ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ دیکھیں, آج سے پہلے
भी टॉक शो है जो जमीयत के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो सिर्फ एक बात पे जिद है कि कौमी असम्बली और सेनेट से ये पास हो चुका है, हमारे साथ वादा किया, उसके अलावा उनके पास कोई दलाइल नहीं है। अब दलाइल इस बात की भी जरूरत है कि अगर टोटल 15 बोर्ड है तो 15 में से 10 मौलाना साहब की जो अपोजिट ग्रुप है उनके पास है, और वो दावा कि ज्यादा मदरसे हमारे पास है, और 18,600 मदारस वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि मैं एक कानून के तालिब इल्म के हिस्से से आपको बताऊं कि अगर कोई अस्पताल रजिस्टर्ड कराना हो तो वजारत सियासत में रजिस्टर्ड कराना हो, दाखिला में। इस तरह एक टीवी चैनल अगर उसको रजिस्टर्ड कराना हो तो वो वजारत इत्तलात में रजिस्टर्ड कराना होगा, या वजारत तालीम में, या वजारत इंडस्ट्रीज में। तो सिंपल सा सवाल है कि क्योंकि पहले जमाने में 1960 में जब ये सोसाइटीज एक्ट आया था, उस वक्त सिर्फ जो मस्जिद थे वो रजिस्टर्ड होते थे। अब मस्जिद रजिस्टर्ड होते, मस्जिद के बाद ये जो मदारस आ गए जिनकी तादाद बेताशा बढ़ गई है, और पाकिस्तान के लिए बेहतर भी है, क्योंकि अगर मदारस नहीं होते तो ये जो लाखों बच्चे जो ना वो गरीब बच्चे जो स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते, ये अगर मदारस में नहीं पढ़ते तो ये न जाने डकैत होते, चोर होते, क्या होते। यकीनन जारी बात है, बेरोजगारी में इल्म ना होते तो ये कुछ न कुछ गलत काम में मलूस होते। तो इनका एक किरदार है मदारस का, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि वजारत, क्योंकि ये मदारस उनको बाकायदा दर्जा दे गया, यूनिवर्सिटी का कॉलेज, ये पीएचडी की डिग्री तक जो है ये अवार्ड करते हैं। अब वो पहले जमाने में एक मस्जिद जो चंद तलबा पढ़ते थे, अब एक पूरे एक यूनिवर्सिटी का शिकल इख्तियार कर गए, तो लिहाजा उनको तो न सिर्फ वो वजारत एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए, बल्कि हायर एजुकेशन के तहत भी इनकी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और मैं कराची में एक बड़े मदारस के सालाना तकरीब में मैं शमूलियत कर चुका हूँ, तो वहां पे तो पूरा दुनिया से लोग आते हैं, खसूसन अरब ममालिक से। तो ऐसे सूरत हाल में उनको आप वजारत जी सनत या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन उसको थोड़ी देर, क्योंकि माजी में इस तरह मदारस नहीं चलते थे जो आज चल रहे हैं, अंग्रेजी भी यानी आप ये कह रहे हैं कि वजारत तालीम, और दूसरी बात आपने सवाल ये जी बताइए। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि इन मदारस को अगर जैसे 18,600 दूसरे जो ग्रुप है वो रजिस्टर्ड करा चुके हैं, तो आप मुझे बताओ कि अगर इसको मिसाल के तौर पे इस बिल को अगर वो इम्प्लीमेंट पे कराते हैं तो उनका क्या बनेगा? उनका क्या बनेगा? बिल्कुल आपका ये सवाल अपनी जगह बजाय कि 10 जो ग्रुप है, यानी 15 में से 10 आप ये कह रहे हैं कि उनसे जो राय है उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं है मौलाना साहब के साथ वो 10 बोर्ड। अच्छा, एक और चीज कहिएगा, हुकूमती जरा ये कह रहे हैं कि फैटफ का भी ये मामला इसमें है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आलमी इदारों की शराइत की वजह से फिर ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा और मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर नहीं किया जा सकता इस सूरत हाल में। इसमें हकीकत क्या है? फैटफ का कितना इसमें किरदार है और इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि पेटफ का इसका हवाले से कोई किरदार होगा, लेकिन एक चीज और है जो पिछले असम्बली में मैं मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा रहा, तो यकीनन ये सवाल उठते जाते थे। आलमी मीडिया पहले से पाकिस्तान के ऊपर नजला उतारने के लिए तैयार बैठे हुए, पहले से जो है इस्लाम या दीनी मदारस के लिए वो तैयार बैठे हुए। तो ऐसे सूरत हाल में मैं आपको हवाला दूं कि मैं रेलवे कमेटी में था, तो रेलवे में फांसी की सजा थी उसको खत्म करने के लिए। तो मैं सवाल करता था कि बाबा अगर आप फांसी की सजा खत्म कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ कितने लोगों को आप फांसी दे चुके हो अभी तक? किसी को नहीं, केस तक दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन फैटफ का यकीनन उसमें तो 16,000 अरब जो सब्सिडी मिल रही है यूरोप से पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को या सनतकारों को, तो वो तो जारी बात है फिर उनको कोई एक शक होता। आपको याद हो कि जो जर्मनी से गाड़ियां आती थी और उसके इंपोर्ट पे जब यहाँ पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है तो उसके लिए भी उन्होंने शोर मचाना शुरू। तो यकीनन हमने आलमी अदारों के साथ भी चलना है, उन ममालिक के साथ भी चलना है, ताकि हमारा जो एक जो कारोबार है या हमारे जो इंडस्ट्रीज है, तो यानी ये पहलू है जिस पर नजर रखनी है। अच्छा, एक सवाल और इससे मुतालिक, एक सवाल और, फिर कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। बाज मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी सारे ये मामलात आपके सामने थे, जो एतराज़ात उस वक्त उठाए गए थे उनके बारे में भी यकीनन बात हुई होगी। जब ये नतीजा पर पहुंचे आपके, इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे और मौलाना भी एग्री कर गए थे, तो आपने उस वक्त ये जो कुछ भी किया ये 26वीं आईनी तरमीम को मनवाने के लिए किया कि मौलाना इस पर कोई रुकावट ना डालें, और जब ये पास हो गई
تو آپ پھر اب اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ مولانا صاحب اور دیگر جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے تو شروع میں آپ سے عرض کی مولانا صاحب کے پاس ان الفاظ کے علاوہ کوئی اور دلائل نہیں ہے. دلائل نہیں ہے کہ آپ ایک 17 تاریخ کو 11 بجے جوائنٹ سیشن کا اجلاس طلب کیا گیا, اس میں آپ بیٹھے ان چیزوں کو دور کر رہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بل پاس ہوا ہے, میں کہتا ہوں غلط پاس ہوا ہے, میں کہتا ہوں اجرت میں پاس ہوا ہے, تو اس کو کریکٹ کرنا جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام ہے. آپ کو کریکٹ کر سکتے. آپ ایک بات پہ مولانا صاحب کی پارٹی جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں مختلف شو میں, ان کے پاس ایک دلال ہے چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے. ارے بابا اگر اجرت میں پاس ہوا ہے, غلط پاس ہوا ہے, نہیں ان کے مطابق اجرت میں نہیں ہوا نا, ان کے مطابق تو صحیح ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اسی لیے کیا ہے آپ نے. تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ اب جب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم آپ نے پاس کرانی تھی, وہ آپ نے کرا لی اور آپ پیچھے ہٹ گئے, یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو اس کا مطلب میں یہ بھی لے لوں کہ 26ویں ترمیم کے لیے مولانا صاحب نے میرا پر سخت ادا نہیں کروں گا, تو اس کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس وقت ساتھ دوں گا جب آپ میرے مدارس کے یہ وہ کریں گے. اور آلریڈی جو 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں وزارت تعلیم کے تحت, اس کا کیا بنے گا؟ اور اس مخالف گروپ جس کے پاس 10 بورڈ ہے, آپ کے پاس 5 بورڈ ہے, تو آپ مجھے بتاؤ 10 بورڈ والوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اس طرح کل کا ٹی وی چینل والے آ جائیں گے, بولے ہمارا جو لائسنس ہے وہ وزارت سپورٹس کے تحت کر دو. کل کا اسپتال والے کھڑے ہو جائیں گے, نہیں جی ہمیں وزارت صحت میں نہیں, ہمیں آپ وزارت صنعت میں لے جاؤ. تو اس طرح تو ایک عجیب صورتحال بن جائے گا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ترامیم لائی جا رہی ہے تو اس میں مولانا صاحب ساتھ دیں اور وہاں صاحب دیکھیں ان ترامیم کو, اور اس کے بعد مل کر یہ معاملہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی تحریک چلانے کا اور معاملہ اس ہے. اچھا اب خالد صاحب تھوڑی پولیٹکس کی ویسے ہی بات کرتے ہیں. آپ کا اسٹانس اس وقت جو حالیہ پولیٹیکل سچویشن ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, اور آپ مسلم لیگ نون کا حصہ حکومت کا تو نہیں ہے لیکن آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس حکومت کو, آپ کہتے ہیں سسٹم کو چلنا چاہیے. دوسری طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس سسٹم کو بالکل بھی نہیں ملک کے لیے بہتر ہے, اور الیکشن کا اور یہ سارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کس جانب کھڑی ہوگی ان سارے معاملات کو لے کر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو اپنی اصولی موقف پہ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے. یہ آج کی صورتحال نہیں ہے. جب حکومت بن گئے کے بعد بھی آپ نے اگر مجھے سنا ہو یا مختلف ہمارے سینئر رہنماؤں کو سنا ہوگا, ہمیں ہمیشہ پنجاب کی جو گورننس ہے ان کے اوپر ہم نے سوال اٹھایا. سوال ہم نے یہ اٹھایا کہ جہاں جہاں ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہے پنجاب میں, وہاں مسلم لیگ نون نے ان افسران کو خصوصی طور پہ ڈپٹی کمشنروں کو لگایا جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی بابا آپ ایک کام کریں, آپ ہمارے چھیتے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو نہ لگائیں, آپ اپنی مرضی کے لگائیں, مگر کم سے کم ان افسران کو تو نہ لگائیں جو پیپلز پارٹی کے اینٹی ہے. تو یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی سندھ جو ہے نا وہ خوشحالی کا جو ہے نا ایک سامنا کر رہا ہے. آپ 6 کینال نکال رہے, نہریں نکال رہے ہیں جنوبی پنجاب میں, تو آپ سندھ سے پوچھ بھی نہیں رہے, اور آپ 1991 کا جو ہے تو یہ ہمارا مطالبہ غلط تو نہیں ہے. ہمارے گورنر نے اگر بل آپ نے پاس کیے اس کے لیے جو پیکا ٹائپ کا ہوتا, اس پہ آپ نے ہمارے گورنر کے خلاف پنجاب کے وزیر اطلاعات نے تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہہ دیے کہ تو ربڑ سٹیمپ ہے, تو یہ ہے, تو بھائی وہ گورنر ہے. اور پی ٹی آئی کی یہ سول نافرمانی کی تحریک پر بھی کچھ بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے, ان کا طریقہ احتجاج اور یہ سول نافرمانی کی تحریک, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور مذاکرات پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا کردار تو اس وقت رہا جب جنرل فیض نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ناصور کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے. اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی سپیچ میں یہ کہا, عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جواب حسب معمول جو تربیت ہے ان کا, یہ تو چور ہے, ڈاکو ہے. اس کے بعد جو 2024 کا الیکشن ہوا, گو کہ وہ سیاسی پارٹی کے طور پہ نہیں جیتے مگر آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ جیتے. اس بھی ہمارے سینئر رہنما خورشید ابشار آفر کے ہم مسلموں سپورٹ کرتے ہیں. جواب کیا ملا ہے؟ تو چور ہے, ڈاکو ہے. پھر جوائنٹ سیشن ہے تو آصف علی زرداری صاحب کے خطاب میں دوبارہ آفر کیے گئے, جواب وہی حسب معمول حسب تربیت ملا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتی
کہ ہمارا یہ کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کو سیاسی پارٹیز کرنے کو چاہیے جی سیاسی پارٹیز کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات کے لیے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. بہت شکریہ. رہنما پیپلز پارٹی قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ مدارس کے معاملے پر بھی اوور آل پالیٹکس پر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور شو میں بلکہ ایک بریک لینا ہم نے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح سے متعلق بات ہوگی اور مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونے جا رہا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ مزید کتنا کم ہوتا ہے اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا آتا ہے معیشت پر, کیا مہنگائی, کیونکہ جہاں جہاں ہماری جس سے بات ہو رہی ہے لوگوں میں جب بھی ہم جاتے ہیں کوئی اشیاء خورونوش اور سبزیاں وغیرہ پھل خرید تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے اور حکومت اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے بلکہ چیزوں کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو ایسا کیوں ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کہاں جا رہا ہے؟ کیا معیشت کا پہیہ چل چکا ہے؟ کتنی تیزی سے چلے گا؟ یہ سب ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن. ویلکم بیک. مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے بریک میں جاتے ہوئے بھی. مہنگائی مسٹری ہے یہ, کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, اس ریٹ سے ہوئی ہے جس ریٹ سے حکومت بتا رہی ہے نہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے. ریکارڈ کمی ہوئی ہے, اب حکومت کے نمبرز مان لیتے ہیں ہم. مثبت اشاریے بھی سامنے آ رہے ہیں. شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹس تک کی کمی کی جا سکتی ہے. اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. دوسری جانب صنعتکار پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گیپ ہے اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور جب مہنگائی اتنی کم ہو گئی ہے تو پھر شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ میں آنی چاہیے. تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی شرح سود میں 2% تک کمی کا امکان ہے اور ایف پی سی سی آئی کا شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ سامنے آیا, جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس شرح سود میں 400 بیسس پوائنٹس کمی کا مطالبہ کر رہی ہے. تو اس پر ہم کچھ مزید بات کریں گے. صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد جاوید بلوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ کہیے گا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کتنی شرح سود کم ہوگی اور ہونی کتنی چاہیے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ نئے سال میں آپ سنگل ڈیجٹ میں آ, مگر اگر آپ دیکھیں اس وقت ایکسپورٹ ان کی بڑھ رہی ہے سمجھے پاکستان کی. اب ایکسپورٹ جب بڑھی ہے, اب ایکسپورٹ آپ جو ہے 12.5% بڑھی ہے جولائی ٹو نومبر کمپیئر ٹو 2023-2024. اچھا اس طرح آپ اگر اسٹاک دیکھیں دسمبر 2023 اور دسمبر 2024 کمپیئر کریں تو 74.4% بڑھا ہے. اس طرح آپ کور انفلیشن دیکھیں تو 8.9% ابھی نومبر 2024 میں اور 2023 میں 18.6%. اگر سب چیزوں کو دیکھیں آپ تو اس حساب سے تو ان کو سنگل ڈیجٹ میں جانا ہی چاہیے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو کہا تھا کہ آپ 4% کر کے کم کریں, انہوں نے 200 بیسس پوائنٹ کم کیے تھے. ابھی بھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ 200, 150, 200 کریں گے, مگر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 400 تو ان کو کرنا ہی چاہیے اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے نا ان کو 200 بیسس پوائنٹ اور کم کرنا چاہیے. اس کے بغیر دیکھیں انڈسٹری اور ٹریڈرز اور سب امپورٹرز اور سب پریشان ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹاک میں سب اپنے انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اب کے مارکیٹ میں پہیہ گھومنا چاہیے اکانومی کا, اس کے اندر پیسے معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. صحیح کہ جب تک اکانومی اور انمپلائمنٹ ختم نہیں, کہیں بھی پراپرٹی میں بھی نہیں لگنے چاہیے پیسے اور اسٹاک میں بھی ایک دم ساری منی نہیں جانی چاہیے. اب دیکھیں گورنمنٹ کی بوروئنگ کم ہو گئی ہے, گورنمنٹ کی بوروئنگ کم ہو گئی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے. اور اچھا ایک چیز مجھے جاوید صاحب بتائیں, ایکچوئل نمبرز جو ایک عام آدمی کے ذہن میں جو بات ہے نا, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اور بالکل صحیح بڑھایا. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی 25% پہ 24 پہ چلی گئی تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا
اور معیشت کے پہیے کو تھوڑا سا روک دیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک نقطہ ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, 6-7% کہا جا رہا ہے, آپ کا ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ کیا واقعی لوگوں کے جیبوں میں پیسے آئے ہیں؟ کیا شے خورنوش کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ بجٹ لوگوں کا کم پیسوں میں بن رہا ہے آج کل یا نہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا, یہ بھی تو بات کرنی بنتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ جی بیسک چیزیں دیکھیں, ایسنشیل آئٹمز ہیں, اس کی مہنگائی کم ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور ایسنشیل آئٹم دیکھیں, انفلیشن ریٹ بڑھانے, وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے دنیا کا فارمولا صحیح ہے, مگر آپ کے دنیا کے کن لوگوں کا فارمولا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈیولپ کنٹری کا ہے, لیسٹ ڈیولپ کنٹری کا ہے, انڈر ڈیولپ کنٹری کا ہے. ہر جگہ الگ فارمولا لگتا ہے, ہر جگہ الگ چیزیں ہوتی ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو دوائی امریکہ میں ایک آدمی کو نزلہ ہوتا ہے یا یورپ میں ہوتا ہے اور جو پاکستان میں نزلہ ہوتا ہے, اس کی دوائی فرق ہوتی ہے. اتنی اسٹرانگ جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا امیون سسٹم جو ہے ان سے زیادہ مضبوط ہے, تو ان کو کوئی بھی بیماری بھی دیر سے لگتی ہے, پھر دوائی بھی بہت سخت چاہیے ہوتی ہے. آپ کی کنٹری کی پوزیشن دیکھ کے کرنی چاہیے. آپ کو ایک دم انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھا دیتے ہو, اور جو آپ کو ایڈوائز دینے والے لوگ ہیں اور جو آپ کو بورنگ دینے والے لوگ ہیں, وہ اپنے ان کنٹریز کے حساب سے یا ان کنٹریز کی اکانومی کے حساب سے وہ فارمولے دیتے ہیں. جی, اور دیکھیں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے, آپ کی بات ہی کو آگے بڑھائیں کہ دیکھیں اگر معیشت کا پہیہ چلے گا تو اگر مہنگائی بڑھتی بھی ہے تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھتی جائے گی نا, لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو آپ بالکل وجہ طور پہ ان لائنز پر اگر سوچنا چاہیے, یہ کہیے گا کہ اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ, تو کن سیکٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ فلرش کرتا ہوا, اور کیا فائدہ ہوگا اکانومی کو؟ انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اس پر ذرا بات کیجیے. جاوید صاحب, جی آپ کی آواز صحیح طرح نہیں سن پا رہے ہیں ہم. جی تھوڑا سا مائک آپ تھوڑا سا قریب آ کے بات کریں, آپ کی آواز صحیح طرح نہیں سن پا رہے ہیں. مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے تو مارکیٹ میں پیسہ دیکھیں, بینک سے پیسہ نکل کے, اسٹاک سے پیسہ نکل کے مارکیٹ میں آنا چاہیے, پراپرٹی سے پیسہ نکل کے. تو مارکیٹ میں خرید و فروخت, یہ امپورٹ اور کمرشل ایکسپورٹ اور ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ, یہ والے کام تو فوراً شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کو ٹائم نہیں چاہیے ہوتا کہ میں نے اگر کوئی باہر سے چیز منگائی اور اسٹیچنگ کی اور ایکسپورٹ کر دیا تو صرف اسٹیچنگ کے اندر کوئی بہت بڑی انڈسٹری یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اور لگانا بھی آسان ہوتا ہے. اس طرح کوئی بھی چیز کی ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کرنا وہ جلدی کام ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹری لگاتے ہو, انڈسٹری لگانے کے اندر آپ کو ٹائم چاہیے, اس کے اندر 2 سال 3 سال 1.5 سال, ہر انڈسٹری کا اپنا اپنا پیریڈ ہوتا ہے. بہت بڑی لارج اسکیل کی انڈسٹری ہوتی ہے, اس کو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے, 3 4 سال لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں ٹائم ٹو ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر میں ایک چیز جانتا ہوں, جتنا مارکیٹ میں پیسہ ہوگا اتنا پیسہ گھومے گا. اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, گورنمنٹ نے آپ دیکھیں پراپرٹی کے اندر کیا کیا ہے. پراپرٹی کے اندر اس وقت جو پراپرٹی کراچی کے اندر جس ریٹ میں ہے, گورنمنٹ کا جو سلیب ریٹ ہے اس سے زیادہ ہے. گورنمنٹ نے اس پہ سلیب ریٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اس وقت میں نے اس وقت کی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اسحاق ڈار صاحب سے میں نے کہا کہ آپ جو ریٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہو خاص طور پہ کراچی کا, وہ سٹے کا ریٹ ہے, ایکچوئل ریٹ نہیں ہے. آپ ایکچوئل ریٹ کریں, کیونکہ یہ جب آپ کریں گے تو ایک نیا پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وائٹ میں سلیب ریٹ کے پیسے بھرتے, اور جو اس کے اندر سودے کے اندر جو ریٹ ہوا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, تو وہ اپنا پیسہ بلیک کر رہے ہیں. الٹا ہوتا کہ آپ کی وائٹ وہ بلیک منی آپ کا, بالکل مطلب
तो देख के सोच समझ के हर चीज को उस हिसाब से करना चाहिए जी। और कंटिन्यू ये प्रोसेस है, इधर तो हर थोड़े दिन में एक बड़ी- नया आदमी। बिल्कुल, बड़ी अहम आपने पॉइंट्स नुक्ते उठाए हैं मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने। और उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर हुकूमत ये जो नंबर्स बता रही है, डेटा जो बता रही है, तो इसके मुताबिक तो सिंगल डिजिट में आना चाहिए इंटरेस्ट रेट। अब कहा यह जा रहा है कि 2-2.5% ये कम होगा और महंगाई भी कम होगी। इसकी वजह से ज़रा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है, मज़ीद भी किया जाएगा। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद भी कुछ, क्या वक्त हो गया है, हाँ थोड़ा सा वक्त रह गया बस शो में, मज़ीद भी टॉपिक्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक अहम मसले की बात करते हैं। वैसे तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, महंगाई का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सीवेज का मसला है, वेस्ट मैनेजमेंट का मसला, क्या क्या मसाइल हैं जिनकी बात की जाए तो उन्हीं में से एक पानी का देरीना मसला है, प्रॉब्लम है जो कि हल होके नहीं दे रहा है। कराची में पानी की कमी संगीन इस वक्त सूरत हाल इख्तियार करने लगी है। मुतादिद इलाकों में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, एमडी वाटर बोर्ड हमारे साथ होंगे। लेकिन मसला है क्या, इसकी संगीनी क्या है, ये जानने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए पहले आप। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। खवातीन, बच्चे, नौजवान घरेलू जरूरियात के लिए हाथों में बोतलें और कैन उठाकर गली मोहल्लों में पानी की तलाश में घूमने लगे। कराची के कई इलाके टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। शहरी टैंकरों के जरिए पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। घरों में पानी दस्तयाब नहीं, लेकिन वाटर हाइड्रेंट पर पानी की फरावानी कैसे है, ये $1 मिलियन सवाल है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की पानी की सप्लाई लाइन तीसरी बार टूट गई। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल हो गई है। वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मुरम्मत आज से शुरू की जाएगी। शहरियों को यौमिया 65 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मती काम के बायस शहर को यौमिया 15 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुरम्मती काम के बायस लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। इन सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब हैं, एमडी वाटर बोर्ड। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो यही सवाल, 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। ये जो यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फटी और तीसरी दफ़ा ये पानी की लाइन फटी है, मरम्मत का काम शुरू हो गया है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा और क्या ये भी कोई गारंटी दी जा सकती है कि ये दोबारा नहीं फटेगी पानी की लाइन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन K1, K2 और K3 ये 3 सिस्टम हैं जो किंजर से आते हैं, जो उनको मेंटेन कर रहा है 1958 से। और ये जो पाइपलाइन जिसका आप अभी तस्करा कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी रोड पे साइफन है बेसिकली, जो कि 3 पाइपलाइंस इकट्ठे क्रॉस करते हैं यूनिवर्सिटी रोड को डायगनली। उसमें से एक पाइपलाइन 27 नवंबर को BRT के जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, उन्होंने गफलत बरतते हुए पाइपलाइन के ऊपर से उसको पंचर किया और उसको आर पार करते हुए उसके अंदर कंक्रीट की भी पोरिंग कर दी, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को ठीक करने में 5 दिन लगे। और उन 5 दिन के लिए हमने पानी बंद किया, लेकिन सिर्फ 70 MGD के करीब। ये मुनासिब बात नहीं है कि 70% पानी कराची का डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है। 70 MGD पानी है जो कि इस साइफन से डिस्टर्ब है, लेकिन क्योंकि आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है अगर एक मेजर चंक ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल, इस वजह से COD में ये पानी डाउनस्ट्रीम में COD में जाता है और COD से फिर आगे जिन इलाकों का आपने तस्करा किया, PCHS, क्लिफ्टन और सदर के इलाके, इन ये डिस्टर्ब होते हैं। अभी जो हमने बेसिकली तरतीब दिया है इस पूरे प्रोग्राम को, वो ये है कि अगले 72 घंटे में ये जो आपको रिसेंट बर्स्ट नजर आया है, ये बर्स्ट हमें ऑब्वियसली नजर नहीं आया था। उसकी रीजन ये है कि ये जो 2 पाइप हमने ऑलरेडी रिपेयर किए थे, वो रिपेयर विजुअल बर्स्ट के थे और हमने उनको रिपेयर करके चला दिया था। जैसे ही हमने दोबारा इसको ऑन किया है और थ्रॉटल किया है विद 70 MGD, तो पानी का ये रिसाव
جہاں کہیں پیچھے انہوں نے آلریڈی کانکریٹنگ کی ہوئی تھی اس کو بھی ڈسٹرب کیا تھا. میں ابھی آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے آلٹرنیٹیو انتظامات بھی کیے ہیں. پانی اگر ہم ٹینکروں کے تھرو لوگوں کو گھر پہ نہیں پہنچا پائیں گے تو لوگوں کو پانی کیسے ملے گا, اور ان کو سستا پانی فراہم کرنے کے لیے یہ بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کر دیے گئے ہیں کہ ایک تو ان کا کوٹا بڑھا دیا ہے جنرل پبلک کا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی ملے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کیا ہے کہ پانی کی جو فراوانی ہے ٹینکروں کے تھرو وہ انشور کی جائے. اچھا یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں, دیکھیں یہ تو ایک بات ہو گئی لائن کی مرمت کی, اور آپ نے کہا کہ اس پر کام بھی جاری ہے اور ہو بھی گیا ہے کام, لیکن اوور آل ہی کراچی شہر میں تو پانی کا مسئلہ ہے نا اوور دی ایئرز, کب سے ہم دیکھ رہے ہیں. گلستان جوہر کا علاقہ ہے, کرنگی کا علاقہ ہے, لیاری کا علاقہ ہے, نارتھ کراچی کا سارا علاقہ, وہاں تو کئی سالوں تک پانی نہیں آتا ہے. تو اس مسئلے کو, اس کی روٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے حل نہیں ہوتا, یا ہمارے پاس ویسے ہی آلریڈی پیچھے سے شارٹیج ہے پانی کی, یہ پرابلم ہے کیا؟ چلیں دیکھیں, اچھا سوال کیا, میں تھوڑا سا بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کراچی میں لاسٹ بلک واٹر سپلائی کا پروجیکٹ 2006 میں ہوا ہے جس کو ہم K3 کہتے ہیں. کراچی کی آبادی 1998 میں سینسس کے تھرو 10.7 ملین تھی. آج جو سینسس 2023-24 کے تحت ہم آبادی کو رکھتے ہیں وہ 20.3 رکھ رہے ہیں, یعنی آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے پاپولیشن. تو کیا ہم نے 2003 سے آنورڈز اپنا کوئی نیا پانی ایڈ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بلک واٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہمیں کنٹینیوسلی ایڈ کرنے ہیں. اسی سلسلے میں K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ آج تقریباً 54% کمپلیٹ ہو چکا ہے, جبکہ اس میں بھی 4 کمپوننٹ ہیں جس کو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو اب جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر پانی لانا جو ہم 70 سال میں پانی لے کر آئے ہیں 520 MGD کینجر سے, اس کا آدھا پانی ان 4 سالوں کے اندر لایا جا رہا ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ آپ نے کہا 54% ہو گیا ہے, ممکنہ ٹینٹیٹیو ڈیڈ لائن اس کی کیا ہے؟ جی کوشش اس کی یہ ہے کہ اس کو اگلے 1.5 سال تک کمپلیٹ کر لیا جائے, لیکن ظاہر ہے یہ تمام ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے جس میں فنڈنگ بھی ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو وابڈا کو تقریباً 80 ارب روپے جو ہیں وہ فراہم کرنے ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے, جو ابھی 3 دن پہلے بھی آپ نے اس کی خبر سنی ہوگی کہ ورلڈ بینک نے $240 ملین کی جو ہے وہ لون کی اپروول کر دی ہے, وہ اور ساتھ یہ والا جو فنڈنگ ہے یہ مل کے کراچی کے لیے K4 کو انشاءاللہ تعالی تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے. ایک اور چیز بتائیے گا, شہریوں کی آپ بیتی بھی ہے, یعنی ان کا ایکسپیرینس بھی ہے یہ, اور پرسیپشن بھی ہے بڑا مضبوط یہ کہ واٹر ٹینکر کو آپ کال کریں تو وہ آپ کو فوراً سپلائی کر دیتا, آپ ایک کال کریں پانی آ جاتا ہے, وہاں کبھی شارٹیج کا ایکسکیوز نہیں دیا جاتا, اور پیسے دیں آپ اس کو, ٹینکر کے ذریعے پانی بھروا لیں, وہاں پانی اویلیبل ہوتا ہے, لائن میں پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں, احتجاج کرنا پڑتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں جس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے سوئی سدرن گیس کمپنی نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کو 24/7 گیس نہیں پرووائڈ کر سکتے. اس کی 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 اویلیبلٹی آف گیس, نمبر 2 ڈسٹریبیوشن کے چیلنجز. اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اس کو ایک کنٹینر میں جو بھی سلنڈر ہے اس میں لے لیں. یہ سلنڈر کا کردار ویکٹر کا وہی ہے جو اس وقت جو ایک ٹینکر کا کردار ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر مجھے پانی کی اویلیبلٹی اویلیبل ہو تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس ٹینکر کی مینس کو ختم کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے. جیسے ہی ہمیں پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے گی, ہماری پانی کی, آپ مجھے بتائیں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کام کر رہے ہیں ابھی شہر میں کہیں, آپ کے علم میں ہے یہ؟ دیکھیے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بالکل مسمار کر دیا گیا ہے, لیکن جو ہماری لائنیں جا رہی ہیں واٹر ٹرنک مینز, ان کو کہیں نہ کہیں, کیونکہ بہت ساری واٹر ٹرنک مینز ہماری ان جگہوں سے جا رہی ہیں جہاں لوگوں نے, آبادیوں نے اس کے اوپر گھر بنا لیے, ان گھروں میں وہ اس کو پنچر کر کے کہیں نہ کہیں سے پانی نکال لیتے ہیں. کل بھی میں احسن آباد کے جمالی پل کے پاس موجود تھا رات کو, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سکاورنگ وال جو ہمارا ڈرینیج کے لیے یوز ہوتا ہے, ادھر سے کچھ سوزوکیاں بھرنا شروع ہو گئیں. اس کو امیڈیٹلی کیپچر کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم نہیں, سوزوکیاں نہیں ہیں, بڑے بڑے ٹینکرز ہیں سر, بڑے بڑے ٹینکرز ہیں, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 ہزار, جتنی جس کی مجبوری ہے وہ دیکھتے ہوئے پیسے چارج کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی علم ہوگا یقیناً ان باتوں کا.
دیکھیے میں ٹینکروں کے اوپر بھی آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیے جب ہم اس مینجمنٹ نے چارج سنبھالا تو 5,500 ٹینکرز کراچی کے اندر چل رہے تھے, لیکن کوئی بھی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ساتھ ریگولیٹری رجیم میں ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں تھا. رجسٹر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کانٹریکٹر آ گیا اس نے کہا جی میرے پاس 8 ٹینکرز ہیں, اس طرح نہیں. اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں ٹریکر لگا ہوا ہے, اس میں QR کوڈ لگا ہوا ہے, الیکٹرانک ریسیٹ ہے. ہم یہ 100% انشور کر رہے ہیں کہ 3600 ٹینکر جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی لیگل ہائیڈنٹ سے نکل رہے ہیں وہ ٹریکیبل ہیں اور کنٹرول. اور آپ جو شہریوں کو پانی ٹینکر کے ذریعے سپلائی کر رہے ہیں اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے لیے بھی ضرورت اسی امر کی تھی کہ ہم ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس ٹینکر سسٹم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہم ان کو کنٹرول طریقے سے چلائیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو تقریباً 48 سے 72 گھنٹے کے درمیان پانی پرووائڈ کریں. میں نے بھی اس وقت جنرل پبلک سروس کا کوٹا بھی 6 لاکھ گیلن سے بڑھا کے 8 لاکھ گیلن کر دیا ہے, جس کا مطلب ہے 5.6 ملین گیلن پانی ڈیلی کنٹرول. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, آگے بھی پانی کا مسئلہ اس سے متعلق آپ کو ضرور ہم زحمت دیں گے اور اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ سید صلاح الدین احمد صاحب, MD واٹر بورڈ ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ اصلاحات تو کر رہے ہیں, بہت حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچیو بھی کر لیا ہے. K4 کا منصوبہ بھی جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا. شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا, فیڈ بیک اپنا دیتے رہیے. رائز اینڈ شائن سے زویب حسن کو دیجیے اجازت, ہو سکتا ہے کل سرود بھی ساتھ ہو, اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اجازت دیجیے.